آیت نمبر 164 لقد من اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا علی المؤمنین ایمان والوں پر، اذ جب بعث فیہم جب بھیجا ان میں رسولاً ایک رسول من انفسہم جو انہی میں سے تھا۔ اس آیت مبارکہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ اس آیت مبارکہ کو قرآن پاک میں بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے۔ ظاہری بات ہے یہ مضمون بہت ہی اہم ہے، تبھی اس کو سورہ بقرہ میں بھی، یہاں آل عمران میں بھی اور آگے سورہ جمعہ میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ پہ بہت غور کرنا چاہیے اور اس کی تفسیر کو جاننے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ سب سے پہلا لفظ یہاں پہ من آتا ہے تو بعض علماء کرام نے فرمایا کہ ہماری اردو زبان کا لفظ من جو ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ اتنے من گندم ہے، یہ بھی اسی سے ہی ہے، اور اس کے اندر جو تصور ہے کہ کسی چیز کا بہت وزن ہونا، بھاری بھرکم ہونا، اس لیے اس کو من کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان، بہت بھاری بھرکم احسان جو کہ ایمان والوں پر ہوا، اور وہ یہ ہوا کہ اللہ نے انہیں ایک نبی دیے۔ اور پھر اس کے لیے بعث کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ بعثہ کا ایک معنی ہوتا ہے کہ مردہ کو زندہ کرنا، دوسرا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ابھارنا، اٹھانا، بڑھانا، جیسے درخت کو زمین سے اگایا جاتا ہے پھر اس کو بڑھایا جاتا ہے، جیسے بچے کی پرورش کی جاتی ہے تو اس کو بھی بڑھایا جاتا ہے، اس کی خصوصیات کو جو ہے وہ ابھارا جاتا ہے، نمایاں کیا جاتا ہے۔ تو اس لفظ کے اندر جو تصور دیا جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام انہی میں سے تھے، انہی کے سامنے پلے بڑے تھے، وہ کوئی اجنبی شخص نہیں تھے۔ اس سے جو ہمیں بہت اہم بات سمجھ آتی ہے کہ چند ایک نبیوں کے سوا اکثر نبی انہی کی قوم میں سے بھیجے گئے جس قوم کی طرف ان کا نزول ہوتا تھا، اور یہ کہ ان کو وہی زبان دی جاتی تھی جو کہ قوم کی زبان ہوتی تھی، تاکہ اجنبی شخص کو قبول کرنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور زبان اگر ایک جیسی نہ ہو تو پھر کمیونیکیشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتی ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر آپ نے کسی کی اصلاح کرنی ہے یا کسی کو علم دینا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو اس کی مقامی زبان میں جو ہے وہ علم دیا جائے۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو کہ آج ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ہمارے بڑوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہی قومیں ترقی کر رہی ہیں جو کہ اپنی زبان میں علم حاصل کر رہی ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے ایک اور بہت اہمیت حاصل ہے، وہ یہ کہ اس میں وہ فارمولہ یا وہ نظریہ یا وہ لائے عمل دیا گیا ہے جس سے نبی علیہ السلام نے عرب کے پورے معاشرے کو تبدیل کر دیا تھا۔ گویا کہ یہ آیت مبارکہ نبی علیہ السلام کا مقصد ہے کہ آپ دنیا میں کیوں تشریف لائے تھے اور پھر آپ نے کس سیٹ اپ سے کام کرنا شروع کیا تھا۔ لہٰذا ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے دین کا کام کرنا ہے یا میں نے دین کو سیکھنا ہے، تو اس کے ذہن میں پہلا سوال یہ آتا ہے کہ میں کیسے یہ سب کچھ کروں، تو وہ ترتیب یہاں پہ بتائی جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ نبی علیہ السلام انہیں تلاوت کر کے سناتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات کو، کہ سب سے پہلے لوگوں کے سامنے اللہ کا قرآن جو ہے وہ ان کو سنایا جائے۔ نبی علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے مکہ والوں کو اللہ کا قرآن سنایا تھا۔ جب لوگ سننا شروع کر دیں گے تو دوسرا عمل کیا ہوگا، وہ یزکیہم، کہ قرآن انہیں پاک کرنا شروع کر دے گا، ان کا تزکیہ کرنا شروع کر دے گا۔ اور تزکیہ جو ہوتا ہے وہ سوچ، عقل، ذہن کا بھی ہوتا ہے، دل کا بھی ہوتا ہے، اعمال کا بھی ہوتا ہے، مال کا بھی ہوتا ہے۔ تو جو انسان قرآن سنتا جاتا ہے تو یہ سارے تزکیے اس کی زندگی میں آنے شروع ہو جاتے ہیں، گویا کہ انسان گناہوں سے پاک ہونے شروع ہو جاتا ہے، اپنی غلطیوں کا احساس ہونے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دوسرا عمل ہے اور بڑا خوبصورت تعلق ہے، جو قرآن سنتا جائے گا وہ قرآن اس کو پاک کرتا جائے گا، اس کو صاف کرتا جائے گا۔ تیسرا عمل بتایا کہ یعلمہم الکتاب، اور نبی علیہ السلام ان کو اللہ کی کتاب سکھاتے تھے۔ اب یہاں پہ یعلم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور علم جو ہے وہ ایک دن میں نہیں دیا جا سکتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک نظام ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے باقاعدہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھ کے جو ہے اس کتاب کو سیکھا تھا، دین کے علم کو سیکھا تھا۔ تو مسلسل ایک کام کرنا، کچھ لوگوں کو قرآن سنایا جاتا ہے، قرآن ان کا تزکیہ کرتا ہے، پھر ان میں سے جن لوگوں کا ذہن بنتا ہے، قابلیت ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، تو ان کے ساتھ پھر ایک تعلیمی سلسلہ چلتا ہے کہ وہ باقاعدہ اس کتاب کو سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ان تین مراحل سے گزر کے جو چوتھا مرحلہ آتا ہے وہ حکمہ کا آتا ہے، کہ جب انسان اس کتاب کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو پھر فائنلی اللہ تعالیٰ اسے حکمت کا نور بھی دے دیتے ہیں۔ حکمت کو بعض نے سنت بھی کہا ہے کہ پھر نبی علیہ السلام کی پوری زندگی احادیث مبارکہ اس کو بھی سنت کہا گیا ہے، لیکن یہ لفظ اتنا وسعت رکھتا ہے اپنے اندر کہ اس کے بہت سارے معنی اور بھی بتائے جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال کہ جب انسان قرآن کو سنے گا، قرآن اس کا تزکیہ کرے گا، پھر باقاعدہ وہ اس کتاب کے ساتھ اپنا وقت گزارے گا، تو فائنلی اللہ پاک اس کو حکمت کی نعمت سے نواز دیں گے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور یقیناً اس سے پہلے یعنی کہ نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے یقیناً یہ لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔